سلمان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعنی یہ ساری چیزیں تو ہیں، لیکن ہم نے ایک عام عورت جو گھر میں رہنے والی عورت ہے وہ ان سارے قوانین سے فائدہ کس طرح سے اٹھا سکتی ہے؟ بنیادی بات تو جو ہے نا ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ عورتوں کے کانٹیکس میں خاص طور پہ ہر کام حکومت نہیں کر سکتی. اگر آپ یہ ساری ذمہ داری حکومت کو دے دیں گے نا تو اس سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. حکومت کا کام ہوتا ہے قانون بنانا اور قانون سازی کرنا، اور کسی حد تک بلکہ کسی حد تک نہیں بڑے مجموعی طور پر قانون پر عمل درآمد کرانے کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن جو بھی بات ابھی ممتاز کر رہی تھی، جو سوشل ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں، جو بیہیویئر ہوتے ہیں، اس کا براہ راست تعلق جو ہے آپ کے گھر کے ماحول کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے سوسائٹی کے ماحول کے ساتھ ہوتا ہے. اب حکومت جو ہے وہ گھروں کے اندر تو نہیں جا سکتی نا، اس لیے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف حکومت کو جہاں بہت سی کوششیں کرنی ہے وہاں سماجی سطح پر ایک بہت بڑی سماجی تحریک کی ضرورت ہے. عورتوں کے کانٹیکس میں سیاسی تحریک کی ضرورت ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ سیاسی تحریک چلانی ہے ہم نے حکومتوں کو گرانے کے لیے، حکومتوں کو بنانے کے لیے، مہنگائی کے مسئلے پر، فلاں کے مسئلے پر، تو کیوں نہیں ہم عورتوں کے حوالے سے کوئی تحریک چلانے کی بات کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے پاکستان میں آج بھی بے شمار مسائل کے اوپر کوئی سماجی تحریک نہیں ہے؟ دیکھیے قانون جب بن جائے گا تو قانون تو بڑے شہروں تک حرکت کرتا ہے، چھوٹے شہروں میں قانون اس طرح سے پہنچتا نہیں ہے. چھوٹے شہروں میں پھر آپ کا ایٹیٹیوڈ بڑا میٹر کرتا ہے، بڑے شہروں میں بھی ایٹیٹیوڈ میٹر کرتا ہے. تو اس لیے ایک سماجی تحریک کی ضرورت ہے، ایک سیاسی تحریک کی ضرورت ہے. اب اس تحریک میں سب کو شامل ہونا پڑے گا، اس میں حکومت کو بھی شامل ہونا پڑے گا، اس میں NGOs کو بھی شامل ہونا پڑے گا، سیاسی جماعتوں کو ہونا پڑے گا، عوامی نمائندوں کو ہونا پڑے گا، طالب علموں کو کرنا پڑے گا، اساتذہ کو خاص طور پہ کرنا پڑے گا جو سوشل ایٹیٹیوڈ کو ڈیولپ کرتے ہیں. مدارس آپ کے بہت بڑے ہیں، ان مدرسوں کے اندر بچے پڑھتے ہیں، ان کو آپ کو شامل کرنا پڑے گا. تو یہ سب مل کر، اور میڈیا کو خاص طور پہ شامل کرنا پڑے گا. تب آپ کا ایک اب یہ ہوگا کیسے؟ دیکھیے ہر ایک اگر اپنا ایجنڈے کے تحت تحریک چلائے گا، اپنی نعرہ لگائے گا تو سوسائٹی میں کنفیوژن پیدا ہو جائے گی. اب اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہمیں ایک بہت بڑا اتفاق رائے چاہیے کہ ہم کیسی عورتوں کی آزادی کے طلبگار ہیں، کس طرح کی ہم عورتوں کی ترقی کا ماڈل چاہتے ہیں. تو پہلے تو ہمیں اپنی عورتوں کی ترقی کا ماڈل جو ہے، جو کہ بنیادی طور پہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا ہے، جو کہ بنیادی طور پہ مختلف پاکستانی اور پاکستان بین الاقوامی چارٹرز کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کو بنیاد بنانا ہوگا. اور ہمیں دیکھیے فرد ہو سکتا ہے میں جو ہے نا کسی اور طریقے سے اپنی بیٹی کی ٹرانسلیٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں کیونکہ ریاست کے قانون کا پابند ہوں تو مجھے ریاستی قانون کے طریقے سے آگے چلنا پڑے گا. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریاست اور حکومت کا جو قانون ہے وہ حرکت میں آئے، کسی فرد کا ذاتی قانون اس عورت کی ترقی میں رکاوٹ نہ بنے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی تحریک کے کانٹیکس میں ہمیں زیادہ کام کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہماری سیاسی جماعتیں اس طرح کی چیزوں پہ توجہ نہیں دیتی، ہمارے ہاں سماجی تنظیمیں زیادہ اس طرح کی توجہ نہیں دیتی ہیں، کوئی تحریک نہیں چلاتی ہیں، پروجیکٹ چلاتی ہیں، پروگرام چلاتی ہیں، لیکن تحریک کا سماج جو ہے وہ ہم نے پیدا نہیں کیا. اب تحریک جب چل رہے گی تو اس میں لوگوں کو اویئرنیس بھی ہوگی، لوگوں کو پتہ بھی چلے گا کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ کون سا ادارہ ہے جو ہمیں جسٹس پرووائڈ کرتا ہے، انصاف پرووائڈ کرتا ہے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ کسی کو ضرورت ہے سبزی کی تو وہ مٹھائی کی دکان پہ جا کے سبزی مانگ رہا ہے، اس لیے کہ یہاں لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہے وہ بڑے شہروں میں کافی ایفیکٹو ہوتے ہیں، چھوٹے شہروں میں تو اداروں کی حالت بہت ہی خستہ حالت ہوتی ہے. وہاں جا کے آپ دیکھیں نگرانی کا کوئی سسٹم نہیں ہے. حکومت نے آپ مثال کے طور پہ میں بتاتا ہوں، آپ کے جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں وہ کاغذوں میں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن جب آپ پریکٹیکلی جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں وہ بند پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہمارا مانیٹرنگ سسٹم بھی کوئی اتنا شاندار نہیں ہے، نگرانی کا سسٹم بھی نہیں. اب حکومت اکیلی نگرانی نہیں کر سکتی، حکومت کو چاہیے کہ حکومت اور سول سوسائٹی آپس میں مل کے کام کریں، پھر اس چیز کو آگے لے کے چلیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورتیں اسی طریقے سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں اگر حکومت، ریاست اور سول سوسائٹی مل کر عورتوں کی ترقی کے لیے کام کریں، تو اس سے عورتوں کو بے شمار فائدہ ہوگا، زیادہ ان کے لیے اپرچونیٹیز نکلیں گی، زیادہ ان کے اندر اویئرنیس کے پروگرام چلیں گے، زیادہ ان کے لیے سازگار ماحول پیدا ہوگا، زیادہ ان کے لیے بلا خوف و جھجک وہ ترقی کے عمل میں شامل ہو سکتی ہیں. یہ کام اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں، اور یہی مقصد ہے اس سارے کانٹیکس میں، کہ عورتوں کے لیے ایک ایسا سازگار ماحول پیدا کیا جائے، اور جہاں صرف ایک طبقے کی عورت نہیں، کوئی امیر عورت نہیں، ہر عورت چاہے وہ غریب ہے، پڑھی لکھی ہے، سب کو برابری کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھنے کے مواقع جب تک نہیں ملیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں عورتیں جو ہیں وہ ایک ترقی کے دھارے میں اس طرح سے شامل ہو سکیں گی. جی ممتاز، آپ بتائیے گا کہ عورتوں کو ہم کیسے آگے
میں بالکل بالکل اتفاق کرتے ہیں سلمان کی بات سے. بالکل صحیح بات کی کہ جب ریاست حکومت اور جو ہے سول سوسائٹی جو ہے مل کے کرے گی تو یقیناً آئے گا. لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ہمیں جو ہے تھوڑا سا کچھ افرمیٹیو ایکشنز لینے پڑیں گے عورتوں کو اوپر لانے کے لیے, کیونکہ ہمارے ہاں بہت گیپ ہے. ہم جب عورتوں کو برابری کی بات کریں گے تو ہمیں عورتوں کے لیے کوئی اسپیشل پروگرام, اسپیشل انیشیٹو جو ہے وہ لانے ان کے لیے کرنے پڑیں گے, تاکہ ہم عورتوں کو اسی برابری جو سلمان بات کریں کہ برابری پہ لانے والی بات, تو تاکہ وہ عورتیں برابری کے لیے کام کریں. اس کے لیے ہمیں جہاں پہ معلومات دینے کی ضرورت ہے, وہاں پہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے, وہاں پہ ہمیں قانون سازی میں جو کمزور قانون سازی ہے اس کو فوکس کرنا پڑے گا. اور ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے کچھ جو ہے امپلیمنٹیشن میکانزم کو جو ہے نا اس پہ ہمیں اس وقت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا, تاکہ یہ جو ہم قانون سازی اتنی زیادہ ہم کرتے جا رہے ہیں تاکہ وہ اس کی امپلیمنٹیشن, اس کے اثرات جو ہے ایک عام عورت کس طرح سے لے سکتی ہے اور کس طرح لے سکتی ہے اور کس طرح اس سے انجوائے کر سکتی ہے, اس پہ ہم جو ہے نا وہ کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے میڈیا سب سے بہترین ٹول ہے کہ وہ جو جس طرح سے اگر وہ پازیٹیولی میڈیا جو ہے جہاں پہ اس طرح انٹرٹینمنٹ پروگرام ہے وہاں پہ جو ہے اس طرح کا معلوماتی پروگرام جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کریں. مثال کے طور پہ ایک چھوٹے انیشیٹیوز ہیں جو ایک ہر عورت کو پتہ ہونے چاہیے کہ اگر بچی یا بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے, اگر ہر ہمارے شہری کو یہ پتا ہو کہ اس کی رجسٹریشن کتنی ضروری ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہمارا بیسک مقصد وہیں سے حل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک عام عورت کو پتا ہو کہ اس کی رجسٹریشن کتنی ضروری ہے. پھر اسی طرح سے جو اگر ہم نے عدالتوں سے بوجھ کم کرنا ہے تو جہاں ہم نکاح کی رجسٹریشن, دیکھیے اب نکاح کی رجسٹریشن کتنی ضروری ہے, لیکن نکاح کی رجسٹریشن کے ساتھ اگر ہم جہیز کی لسٹ بھی اس کی رجسٹریشن کو بھی فوکس کر دیں تو ہماری عدالتوں پہ بوجھ کم ہو جائے, جج کو فیصلہ کرنے آسان ہو جائے. ہاں, اس طرح کے انیشیٹو. پھر یہ کہ اگر ہم جو ہمارے جس طرح ہیلتھ کے حوالے سے پولیو کی اسکیمیں چل رہی ہوتی ہیں, ہم اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے اس لیے نہیں پلاتے کہ کہیں پہ کوئی اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں, کہیں کوئی اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہمیں یہ صحیح انفارمیشن ہماری عورتوں تک پہنچ رہی ہو کہ پولیو کے قطرے پلانا کتنے ضروری ہیں, تو ہمارے بچے جو ہیں وہ ڈسیبلٹی سے دور ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں یہ جو چیزیں ہیں انہیریٹنس کے حوالے سے, خاص طور پہ وراثت کے حوالے سے, ان کو ہمیں جو ہے نا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو مزید اسٹیٹ اگر اس پہ تھوڑا اپنا انیشیٹو لے اور لوگوں کو معلومات دے ان قوانین کے حوالے سے, تو میرا خیال ہے کہ ہم کافی حد تک جو ہے وہ برابری کی جو بات ہم کر رہے ہیں اس کے لیے اسپیشل پروگرام چلاتے ہوئے, اسپیشل انیشیٹو لیتے ہوئے ہم جو ہے عورتوں کو آگے لا سکتے ہیں. کہ اگر جو ہم ایک آگے لانے کی بات بھی کر رہے ہیں اور پیچھے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر یعنی خواتین جو ہیں وہ گھر کی کمائی میں جو ہے وہ برابر کا حصہ ڈالتی ہیں, تو میرے مائنڈ میں ابھی ایک چیز آ رہی ہے کہ یہ ایک جو ٹرپل برڈن کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی تو خواتین پہ ہے, کیونکہ ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ لاز ہیں, ٹھیک ہے, پالیسیز ہیں, لیکن ہمارے جو یعنی بیہیویئرز ہیں اور جو ہماری روایات ہیں, جو رسم و رواج ہیں, ہم ان سے کیونکہ نہیں ہٹ رہے, تو یعنی ایک یہ عورت کے اوپر زیادہ برڈن نہیں بن جاتا. بالکل جی, یہ پرورش بھی کر رہی ہے, گھر کو بھی سنبھال رہی ہے, اور تیسرا وہ پھر کما بھی رہی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عورت اوور برڈن ہو رہی ہے, لیکن اس اوور برڈن کو کم کرنے کے لیے ہم انیشیٹو بھی تو لے سکتے ہیں نا. کہ دیکھیے, ایک تو ہم عورتوں کا برڈن کم کرنے کے لیے جو ہے اب ہم گھر میں ماسی رکھتے ہیں, ہم اس کو تنخواہ دیتے ہیں نا. اگر ہم اس طرح سے اگر ہم یہ جو اگر ہم ہماری ویجز برابر کی ہوں تو شاید وہ عورت کو جو اتنا زیادہ وہ ملازمہ نہیں رکھ سکتی گھر میں, اس وجہ سے کہ ظاہر بات ہے وہ دونوں کما رہے ہیں, اگر اس میں سے بھی آدھا ایک پر 1/3 جو ہے ملازمہ کو دینا پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ملازمہ ہی نہ رکھیں. ہاں, پہلی بات تو رویے کی ہے کہ کس طرح سے کام کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, کہ مرد نے یہ جو ہم نے طے کیے ہوتے ہیں نا کہ مرد یہ کپڑے نہیں دھو سکتا, سلائی نہیں کر سکتا, یہ نہیں کر سکتا, وہ اگر ہم اپنے گھر میں اپنا اچھا ماحول رکھیں تو میرا خیال ہے برڈن کافی حد تک کم ہو سکتا ہے. دوسری بات ہے ویجز کی, اگر ہم برابر ویجز والی جو قوانین ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے تو یہ بڑا سپورٹیو ہے. پھر تیسری بات ہم کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ عورتیں کام کرنے جاتی ہیں وہاں پہ انیبلنگ انوائرمنٹ, کہ وہاں پہ ڈے کیئر سینٹرز موجود ہوں جہاں پہ آپ کے بچے جو ہے آپ کو ذہنی طور پہ سکون ہو کہ میرا بچہ ایک محفوظ جگہ پہ ہے, تو میں ظاہر بات ہے وہاں پہ میری پروڈکٹیوٹی کی بات بھی ہے. تو پھر چوتھی چیز جو ہم بات کر رہے ہیں کہ عورتیں ہم پروفیشن ہم کہتے ہیں جی 10% کوٹا دے دیا, لیکن عورتوں کو ہم نے لگایا کیا, کلرک, وہ پھر دفتروں میں بھی اوور برڈن.
ٹھیک ہے. تو ان کی پوزیشنز جو ہے نا ان کی اہلیت کے مطابق آپ کہتے ہیں, حالانکہ عورت دفتر میں ڈبل کام کر رہی ہوتی ہے, لیکن جب پوزیشنز کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں فوری طور پہ چونکہ وہاں پہ اہلیت ہوگی بھی صحیح, تو ہم لوگ جو ہے وہ مردوں کو زیادہ پریفر کر رہے ہوں گے, جو کہ ہمارے کلچر ہے کہ جی یہ سیکٹری لگ گئی تو اس نے کیا کام کرنا ہے. ہمارے یہاں دیکھیے اس وقت پنجاب میں کتنی سیکٹری خواتین ہیں, دو چار بھی میں زیادہ کہہ رہی ہوں, شاید ایک خاتون ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں, اس کے علاوہ کوئی سیکٹری خاتون نہیں ہے آپ کی. پھر اس سے بھی اور چیز آپ دیکھیے کہ ہم جب جاتے ہیں انٹرویو دینے کے لیے, اب حکومت کہتی ہے یہ 10% کوٹا ہے, آپ جائیں انٹرویو دے, آپ پبلک سروس کمیشن میں دیکھ لیں, آپ کسی اور محکمے میں دیکھ لیں, نہ سلیکشن بورڈ میں عورتیں نظر آتی ہیں آپ کو, نہ جو ہے وہ آپ کے آپ کہتے وہی اسٹگما کہ جیسے ہم کہتے تھے نا کہ 33% اگر نمائندگی کر دی تو عورتیں کہاں سے آئیں گی. ابھی ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ 10% کوٹا کرتے ہیں یا 15% کوٹا کرتے ہیں تو عورتیں کہاں سے آئیں گی. آپ کرو تو صحیح, عورتیں آ کے دیکھیں گی. آپ دیکھیے آپ سب سے زیادہ ایجوکیشن میں کتنی خواتین آگے آ رہی ہیں. ہماری بچیاں جو ہے پڑھ لکھ کے کیوں گھروں میں بیٹھ رہی ہیں, ہماری بچیاں ڈاکٹر بننے کے بعد کیوں گھروں میں بیٹھ رہی ہیں, اس لیے کہ انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہے. تو یہ جو اوور برڈن والی آپ بات کر رہی ہیں, تو اس کے لیے اگر ہماری حکومتیں اسپیشل پروگرام اسپیشل انیشیٹو لے لیں تو عورتوں کا بوجھ جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے. لیکن وہ بوجھ تبھی کم ہوگا جب پھر وہی بات آئے گی بیہیویئرس پہ. رویے جب ہمارے اچھے ہوں گے, رویے ہمارے پیسفل ہوں گے تو ہمارے یہ برڈن کم ہو سکتے ہیں. اسی حوالے سے میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کو ان کا حق دلوانے کے لیے ان کو قانون کے مطابق جو لا جو موجود ہے قانون, ان کو انصاف دلانے کے لیے میں سمجھتا ہوں پولیس ریفارمز کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ موٹر وے پولیس اور ہائی وے پولیس آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت اچھی ہے, اور جو یہ ریفارمز ہوئی تھی انہوں نے اچھا بنایا گیا, اپ گریڈ کیا گیا. جو ہماری پولیس ہے اس کو بھی اپ گریڈ کروانے کی ضرورت ہے. گو کہ اس میں شاید بہت ایکسپینس آئے گا, حکومت کا خرچہ ہوگا, لیکن ہمیں اس پہ ضرور سوچنا ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے تاکہ انصاف جو ہے پہلے مرحلے میں خواتین تک پہنچ سکے. اور اس میں خواتین کو پولیس, اب پورے لاہور میں ایک خواتین کا تھانہ ہے, تو یہ زیادہ سے زیادہ خواتین کو بھی اس ڈپارٹمنٹ میں لایا جائے. اور پولیٹیکل اپرچونٹیز جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں خواتین آ بھی گئی ہیں, تو یہ جو مخصوص سیٹیں اقلیتوں کی اور مخصوص سیٹیں خواتین کی, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نمائندگی نہیں ہے. نمائندگی جو ہے اس طرح کا پولیٹیکل سسٹم بنایا جائے. میں ابھی کل پرسوں ڈبیٹ یہ ایک ٹی وی چینل پہ سن رہا تھا کہ 50 لاکھ روپے سے کم والا جس کے مطلب بجٹ ہی نہیں ہے ایم پی اے کے لیے, تو وہاں پہ تو عام جو خاتون ہے اس کی نمائندگی نہیں ہے, عام مرد کی نمائندگی نہیں ہے. تو وہ تو وہاں پہ جو ہماری اسمبلیز میں لوگ جا رہے ہیں وہ تو ویسے ہی فیوڈلز اور امیر لوگ جا رہے ہیں, وہ ہماری بات کر ہی نہیں رہے ہیں اور نہ انہوں نے کرنی ہے. تو اس لیے دوسری بات بڑی اچھی جو کی گئی کہ میڈیا کا رول جو ہے, میں نے ایک دفعہ انڈین ٹی وی پہ ایک دیکھا, ہمارے وہ اس وقت یہ ڈش نہیں ہوتا تھا, تو وہ اینٹینے پہ وہ انڈیا لگا ہوا تھا چینل کوئی, تو وہاں پہ وہ بتا رہے تھے کہ رات کو جب سائیکل پہ آپ جاتے ہیں تو کالے رنگ کے یا ڈارک کپڑے نہ پہنیں اور لائٹ لگائیں پیچھے, کیونکہ انہوں نے وہ باقاعدہ دکھایا کہ ایسے نظر نہیں آتا اور ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. ضروری نہیں ہے کہ میڈیا کے جو چینلز آج جو چل رہے ہیں کہ وہ حکومت کا انتظار کریں. میڈیا کا بھی اپنا رول ہے, وہ خود سے بھی یہ اویئرنیس چلا سکتے ہیں, بجائے کہ حکومت پے کرے تو چلائیں گے کہ یہ آپ کے لاز ہیں, یہ بیسک رائٹس ہیں, یہ خواتین کے لیے جو ہیں وہ کام کرنے ہیں. آخری بات میں اس طرح کروں گا کہ ہمارے بیہیویئر کی بڑی دلچسپ مجھے بات یاد آ گئی جب میری بہن بات کر رہی تھی گھر میں کام کرنے کے حوالے سے. میں ایک دفعہ مہمان آئے ہوئے تھے تو میں نے چائے سرو کر دی, میری اپنی رشتہ دار خواتین بیٹھی تھیں, اب وہ ہنسنا شروع ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی ایک میری بہن ہے, چھوٹی کزن ہے, اس کا رشتہ دیکھنے کی تھی, کہتے ہم نے مطلب وہ ریجیکٹ کر دیا کیونکہ وہ تو خود لڑکا جو ہے وہ پانی بنا کے لایا چاہے, تو ہم نے کہا اس میں تو عورتوں والی حرکتیں ہیں. تو وہ کہتی کہ گھر آئے ہیں تو آپ بھی یہی کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ ہمارا آپ کی سوچ کتنی غلط ہے. اگر میں کام نہیں کرتا تو پھر آپ بولتی ہیں, اگر آپ کا خاوند, میں نے اپنی بہن کو کہا کہ وہ کام آپ کے ساتھ ہیلپ نہیں کرائے گا تو